السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 40 سے کریں گے۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے بقدر برابر ناانصافی نہیں کرتا، اور اگر یہ ذرہ صرف ایک اچھائی ہے تو اللہ اسے بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے بڑا بدلہ دے گا۔ اس آیات کو جب ہم تسلسل سے دیکھتے ہیں، یعنی پچھلی آیت میں کیا ہے، کس طرح کا سیاق ہے، تو اس سے پہلے جو حکم گزرا ہے وہ انفاق کا ہے۔ بخل نہیں کرنا ہے، کنجوسی نہیں کرنا ہے، لوگوں کے لیے اپنی چیزوں کو استعمال میں لانا ہے، خرچ کرنا ہے۔ وہ چیزیں، مال ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان کے دل سے بڑا خاص تعلق ہوتا ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو اسے دوسروں کے لیے خرچ کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس بات کی تلقین ہے کہ اگر ہم اپنی ضرورتوں کو مکمل کرنے کے بعد میں دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں گے، یہ ہم نے اضافہ نہیں کیا ہے، بلکہ لا تنسا نصیبک من الدنیا کے ضمن میں بات کہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب دوسروں کی ضرورتوں کی تکمیل میں ہم لگتے ہیں، بہت ہی مختصر ہو۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بہت کم ہے، تو ہم کیسے لگیں؟ تو ذہن میں بہت مختصر ہو تب بھی، اور بہت زیادہ ہو تب بھی، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اور اجر عظیم یعنی بہت عطا کرتا ہے اس کے اپنے طرف سے، اور اسے بڑھا کے دیتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے تصوراتی چیزیں ہیں کہ ہم کئی مرتبہ جیسے بہت شدید پیاس لگی ہے، اس میں ہمیں ایک گھونٹ بھی پانی کہیں سے میسر آ جاتا ہے، کوئی پلا دیتا ہے، تو ہم اس کا شکر بہت دل سے ادا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ تو یہ کیفیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے، یعنی ہمارا احساس ہی بڑھے گا اس سے، اور مزید اطمینان قلب بھی اس سے مل جائے گا، جو کچھ اللہ ہمیں عطا کرے گا انفاق کے بدلے میں۔ دیکھیے یہاں پہ جو لفظ ہے کہ ان اللہ لا یظلم، تو یعنی ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ تو اس رخ سے ہم غور کریں، کیونکہ ظلم جو ہے بیسیکلی وہ کسی چیز کو اس کے مقام، جگہ سے، کیفیت سے ہٹا دینا، یعنی اور اس کی بنیاد جو ہوتی ہے جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے ناانصافی ہوتی ہے، کیونکہ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں ظلم کا خانہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے لیے ذرا سی بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں سے آپ پیچھے دیکھیں جن اعمال کو، جن باتوں کا ذکر تھا، اس کے بعد یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ آگے کی مزید دو آیات تک قیامت کی منظر کشی شروع ہوئی ہے کہ جس دن انصاف کا وہ دن ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کسی بھی ذرا سا ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس ظلم جو ہے وہ تو فطرت انسان کی ہے۔ ہم ظلم کرتے ہیں جب جو ذمہ داریاں، جو باتیں دی جاتی ہیں، اور اس کا قرآن میں خود ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے اللہ کے کلام، اس کی آیات کے ساتھ ظلم کیا، کیونکہ ان کا جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے تھی، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، اور یہ ناانصافی تھی۔ انصاف تو یہ تھا، اس کا حق ادا یہ ہوتا ہے کہ ہم چیز کو جس کام کے لیے دیا گیا ہے اسے اس طرح کرتے تاکہ وہ اس کا عملی شکر بھی ہوتا۔ تو اللہ کیا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے، یہ پہلی بات سمجھائی گئی ہے، کیونکہ اس کا انصاف کا نظم ہے۔ اس کے بعد جو آگے کہی ہے بات کہ اگر کسی نے کوئی اچھائی کی ہوگی تو اس کا اجر جو ہے اللہ اور اپنے طرف سے بڑھا دے دے گا۔ یہ وہی اپروچ و فلسفہ ہے جس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اگر ہم سورہ نحل دیکھیں، آیت نمبر 90 تو اس کی شروعات کیسی اوپننگ کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ تو ہمیں بھی کیا پہلے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ انصاف کیجئے اور احسان کیجئے۔ تو یہاں اللہ کا انصاف ہے، لہٰذا کوئی ظلم نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کی ذات کریمی سے احسان کا سلسلہ ہے کہ انصاف کے تحت جو آپ کو ملنا تھا وہ اجر آپ کو ملا، اس کو وہ مزید بڑھا کے دے گا، یعنی اپنے اس بندے پہ احسان کرے گا۔ یہی چیز ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں، کیونکہ اللہ کے صفات کو اپنے اندر اپنانا ہی بندگی کی ایک شان ہے اور تقاضا بھی ہے، اور یہی مطلوبہ بھی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کی صفات کو ہم اپنا لیں، اور اس کا ظاہر اجر بڑا ہوگا، کیونکہ ایک تو جو ہمارا حق ہے وہ ملے گا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے احسان سے اس کو مزید بڑھا کے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ چلیں آگے چلتے طارق صاحب۔
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اے نبی ان پر گواہ بنائیں گے۔ قرآن مجید نے زندگی کا جو تصور پیش کیا ہے، یعنی وہ زندگی جسے ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جسے ابھی ہم جی رہے ہیں، اس کو الحیات الدنیا کہا گیا ہے، یہ قریب والی زندگی، یا اس کا دوسرا مفہوم ہے دنیاوی زندگی، لیکن لفظ دنیا کا تصور ہمارے یہاں بہت مختلف ہے۔ اس کو ہم عام ضروری بہتر ترجمہ یہی ہے کہ قریبی زندگی، یعنی جسے ہم جی رہے ہیں، برت رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ایک اور زندگی ہے جو موت کے بعد میں آتی ہے، اس کو الدار الآخرہ کہتے ہیں۔ اس زندگی اور اس زندگی میں فرق یہ ہے کہ یہ وقتی ہے، عارضی ہے، اور وہ زندگی دائمی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اس زندگی کی آمد سے پہلے جو ایک مرحلہ ہوگا جس کو کہتے ہیں یوم الدین کا نام دیا گیا ہے، جسے کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ خالق ہے، رب ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ یہ تین بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسی نے ہماری تخلیق کی ہے، بنایا ہے، وہی ہماری نیڈز کو فلفل کرتا ہے، اور وہی حساب کتاب کے دن کا مالک ہے، جب لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت کے تحت ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ اب یہاں پہ انفاق کی بات چل رہی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ اس دن کی منظر کشی ہے کہ جس دن حساب کتاب ہوگا، کہ اس وقت لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہاں پہ کیا کیفیت ہوگی، کیسے لوگوں کو اس تصور کو قرآن نے مختلف جگہوں پہ بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے، اور یہ اسی لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور وقتی طور پہ ڈی موٹیویٹ کرنے کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، ان سے ہم بچ بھی سکیں، کہ بہرحال ایٹ دا اینڈ ہمیں اللہ کے یہاں جانا ہے، اور ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہیں پہ ہونے ہیں، لہٰذا وہ ہمارے ذہن میں ہر وقت سامنے رہنا چاہیے۔ یہاں جو گواہ کی بات ہے تو جیسا آپ نے کہا کہ وہ منظر کشی ہے، تو اس کو اگر ہم اس طرح سوچیں کہ جب وہ حساب کا دن ہے تو اس میں ایک جو ہیومن ٹینڈنسی ہوتی ہے، عین ممکن ہے کہ لوگ یہ بات کہیں کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تو واقفیت نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اس انداز کی جب باتیں ہوں گی تو جو امت یہ باتیں کرے گی ان کے ہاں سے ان کا گواہ کھڑا کیا جائے گا، جو یہ بات کہے گا کہ اللہ کے احکامات انہیں پہنچا دیے گئے تھے۔ تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ پورا ایک سلسلہ نبوت ہوگا کہ ہر امت کے گواہ وہاں پہ ہوں گے کہ ہاں ہم نے ان تک اللہ کا پیغام اور ہدایت پہنچا دی تھی، کہ اس کا سلسلہ آخر میں جو جوڑا گیا ہے کہ اے نبی پھر آپ کو ان پہ گواہ بنائیں گے۔ تو نبی آخر الزماں خاتم النبی جو ہے وہاں وہ سلسلہ ختم ہوگا، اور آپ بھی یہ بات کہیں گے کہ میں نے اللہ کا کلام، اس کی ہدایت اس امت تک پہنچا دی تھی۔ کیونکہ اس سلسلے میں دوسری جگہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے جہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول تم پہ گواہ ہوں گے اور تم لوگوں پہ گواہ۔ تو رسول ہم پہ کس بات کے گواہ ہوں گے؟ ہم پہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ انہوں نے دین کو ہم تک پہنچا دیا، بالکل اس شکل میں ایز اٹ از، جیسا اللہ نے ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا ویسا انہوں نے ہمیں پاس آن کر دیا، اور اس بات کی گواہی دیں گے۔ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جیسا سورہ یونس کی 15 میں ہے نا کہ رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہی کرتا ہوں، وہی اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وہی کیا جاتا ہے، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی احکامات تھے آپ نے لوگوں تک پہنچا دیے، اور اپنی زندگی میں عملاً انہیں کر کے دکھا دیا۔ ہمیں کیا گواہی دینی ہوں گی؟ کیونکہ دیکھیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، کہ اور یہ ایک سوال بھی ہے جو یقیناً شاید کچھ لوگوں کے دماغ میں اٹھتا ہو، کہ جب شیطان کو، جب تک دنیا رہے گی اور انسان اٹھایا جائے گا، یعنی یہ ختم ہوگی دنیا، اس وقت تک لوگوں کو بھٹکانے کی چھوٹ اور اجازت دی گئی ہے۔ جیسا شروع میں سورہ بقرہ میں جب شیطان اجازت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو جس دن تک یہ اٹھیں گے اس وقت تک کی اجازت اللہ نے وہ دی۔ تو اب اگر شیطان، جو کہ وہ جذبات اور وہ چیزیں ہیں جو بھٹکاتی ہیں ہمیں صحیح راستے سے، اور یہ ہمارے جذبات بھی ہو سکتے ہیں، ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو ہمیں ورغلاتے ہیں، اور وہ جنات اور وہ کیفیات بھی جو ہمیں ورغلاتی ہیں، تو پھر ہدایت جو آتی تھی ہمیشہ آئی جب لوگوں نے اللہ کی کتاب ہدایت کو پیچھے ڈال دیا یا اس کو تبدیل کر دیا۔
اور انسانیت بھٹکنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ، ایک پیغمبر، ایک میسنجر بھیجا لوگوں کو پاس، ریمائنڈر کے طور پہ۔ تو یہ سلسلہ کیوں روک دیا گیا نبی آخر زمان کے بعد؟ نبوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہوئے، ختم النبی ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس علم و سوجھ بوجھ کے درجے پہ انسان اس وقت پہنچ چکا تھا، اور جس انداز سے قرآن کو، جس نے اپنے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے، اس نے اپنی تفسیر آپ بیان کی ہے، تصریف آیات سے لوگوں کو سمجھائے، نہیں جس طرح سمجھا کے قرآن وضاحت کرتا ہے، تو اب اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو سمجھے، اپنی زندگی میں لائے، اور اسی طرح جس طرح رسول اللہ نے اپنے عمل کے ذریعے پیغام لوگوں تک پہنچایا تو وہ لوگوں تک پہنچائے۔ تو ہمیں یہ گواہی دینی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے جو کلام پاک ہم تک پہنچایا تھا، جو پیغام ہدایت ہم تک پہنچایا تھا، اسے کہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور لوگوں تک پہنچانے کا یہ مطلب نہیں ہے جو ایک ایبسٹریکٹ فارم اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بھئی قرآن پاک کے نسخے جو ہیں وہ تقسیم کر دو، آسام میں گئے تو آسامی زبان کا ترجمہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا، بنگال میں گئے تو بنگالی ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ یہ ضروری اچھا ہے، لیکن قرآن کا پیغام رسول اللہ نے کس طرح پہنچایا؟ آپ نے کیا خود لکھ کے لکھوا کے آیا تقسیم کری تھی گھر گھر؟ ان پہ عمل کیا تھا اور کردار سے لوگوں تک بات پہنچائی تھی۔ ہمیں اس بات کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ وہ چیز ہے جو ہمیں دیکھنی ہے رسول نے کس طرح کیا۔ جو کام رسول نے نہیں کیا وہ ہم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کام مکمل ہو گیا۔ ہم میں سے ہر ایک پہ لازم ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ کتاب ہدایت جو ہے، ایک تو یہ کہ دیکھیں آپ کس چیز کو اچھا کہتے ہیں تو آپ پہلے خود اسے استعمال کرتے ہیں۔ جب اپنے بھائی کو بتاتے ہیں نا کہ بھائی دیکھنا یہ میں ٹوتھ پیسٹ لایا تھا بہت اچھا ہے، یہ میں چیز استعمال کی لایا تھا بہت اچھی ہے، تم بھی یہ لے لو، اکثر ہوتا ہے ہماری زندگی میں، یعنی ہم اپنے استعمال میں لا کے پھر اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو اور آپ کسی سے کہیں یہ چیز بہت اچھی ہے تو کہے گا اچھا آپ نے استعمال کی ہے کیا؟ میں کہوں گا نہیں میں نے نہیں کری، تو وہ کہے گا آپ مجھے کیوں ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ سیلز مین ہیں؟ تو ہم بھی کیا سیلز مین بن گئے؟ کیونکہ جس کے پاس میں دعوت دے کے جا رہا ہوں قرآن کی، وہ کہے گا اچھا آپ نے اس کو سمجھ کے پڑھ لیا، اس پہ عمل کرتے ہیں کیا آپ؟ تو میں بغلے جھانکوں گا، میں کہوں گا نہیں نہیں میں تو یہ ثواب کمانے کے لیے کر رہا ہوں کہ تم تک بات پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ خود سوچ لیجئے کہ یہ بات کتنی ایبسرڈ ہے اور خلاف قرآن ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جو نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ اب یہ بائنڈنگ ہے ہمارے اوپر، جو چیز میں نے خود نہیں کری اس کو میں دوسرے سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ یعنی فرسٹ ٹیسٹ اٹ یور سیلف، ایکسپیرینس اٹ یور سیلف، دین ٹیک اٹ ٹو ادرس۔ بلکہ اس میں کبھی کبھی لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ خود پک کر لیتے ہیں۔ آپ کی ذات کی اچھائیاں دیکھ کے وہ آپ کے قریب آ کے خود پک کر لیتے ہیں پیغام کو۔ تو اس لیے یہ سلسلے جو ہیں اس انداز سے لگتے ہیں۔ اور یہاں میں نے اس دوسری آیت کی بھی اس نے ذکر کیا کہ ہمیں بھی یہ خیال رہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اور آگے ہم جب ذکر کریں گے تو آگے مزید آیات میں اس کی بہت وضاحت آئی ہے، لیکن یہاں میں نے اس چیز کو اس لیے مینشن کر دیا کہ ذہن میں رہے ہمارے، وہاں تک پہنچنے میں ابھی وقت ہے ہمیں، وہ آگے حصوں میں ہے قرآن کے، لیکن یہ چیز ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ چلیں طارق صاحب ایک اور لے لیں آیت۔ سر اس میں ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے جس سے بات ہے کہ ہم عملی طور پہ پیش نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سیلس مین بن گئے ہیں عام طور پہ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے عملی شکل میں ہی انہوں نے پہنچائی ہے بات۔ جی ہاں، جیسے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو کس چیز کی اطاعت ہم کرتے ہیں؟ کہ عملی طور پہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو اپنایا تھا ویسے ہی ہم کو اپنانا ہے، اور پھر وہ عملی شکل جب سامنے آتی تبھی یقین طور پہ دل بدلتے ہیں، ورنہ محض زبانی جمع خرچ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بے شک، اور نہیں ہم بھی جب تک عمل نہیں کریں گے دل نہیں بدلے گا، کیونکہ جب تک قرآن ہمارے اندر نہیں اترے گا، ہماری سوچ و فکر نہیں بدلے گی، ہمارے میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو وہ تو اپنے میں بھی نہیں آتی تو دوسرے میں کیا آئے گی؟ چلیں۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا۔ اس دن کفر اور رسول کی نافرمانی کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے خواہش کریں گے کاش وہ زمین میں ملا دیے جائیں، کیونکہ وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے۔ یہاں پر ایک تصور پیش کیا گیا، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی ہمیں دو طرح کی تکلیفیں ہم انسانوں کو پہنچتی ہیں۔
بلکہ جاندار کو پہنچتی ہیں، خالی انسانی نہیں جانتا ہے کو۔ ایک یہ ہوتا ہے جسمانی تکلیف ہوتی ہے، ایک نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کو چونکہ اللہ نے زیادہ حساس بنایا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیتیں زیادہ ہیں، تو اس کے احساسات کا عکس اس کے ظاہر میں محسوس زیادہ ہوتا ہے کہ وہ غمزدہ ہے یا خوش ہے، جو بھی ہے کیفیتیں اس کی۔ تو کئی مرتبہ ہمارے اوپر ایسے جذباتی مسائل میں ہم گرفتار ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں جس کا اثر ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور ہم اس کیفیت میں کئی مرتبہ ہماری زبانوں سے نکل جاتا ہے کہ کاش اس سے پہلے ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، کاش ہم یہاں ہوتے ہی نہیں، کاش زمین پھٹتی اور ہم اس میں چلے آتے۔ بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ جیسے کیفیتیں ہوتی ہیں کہ ہاتھ کاٹو تو خون نہیں، یعنی اتنی شرمندگی یا تکلیف کا ایک احساس ہوتا ہے۔ یہ کیفیت یہ قیامت کی منظر کشی ہے یہاں پہ، کہ جس دن جن لوگوں نے اللہ کے پیغام کو، جو اللہ کے ذریعے کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اور جس کو عملی طور پہ انہوں نے کہہ کے دکھایا، اس پیغام کی اور اس کی عملی شکل کی مخالفت کی، ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ اس وقت کی کیفیت ہے جب اللہ تعالیٰ ان کی کوئی بھی بات، ساری باتیں جو بھی اعمال ہیں سب سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اچھے بھی اور برے بھی۔ تو اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی، وہ چاہیں گے کاش ایسا ہو کہ زمین میں بالکل وہ بھسم کر دیے جائیں، وجود ہی ان کا بالکل ایسا بنا دیا جائے گویا وہ تھے ہی نہیں۔ لیکن بہرحال جب وقت نکل چکا ہوتا ہے تو اس میں واپسی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر لمحے آخرت کا تصور ذہن میں رہنا چاہیے، اور اسی تصور کے لحاظ سے صحیح راہ پہ چلنے کی مکمل عملی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو دیکھیں پہلا حصہ ہے کہ اس دن کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے۔ تو کفر کرنے والے تو جو لفظ ہے کفر کا، کہ انکار بھی کیا اور ڈھانک دیا، چھپا دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، یعنی اگنور کر دیا، اور اللہ کی سنت پہ نہیں چلے، رسول اللہ کی سنت پہ نہیں چلے۔ اب یہ سنت کی بات میں نے اس لیے کہی کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پیروی نہیں کرتا صرف اس کی جو مجھے وحی ہے، یعنی میں جو مجھے وحی کیا جاتا ہے میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور اگر ایسا نہ کروں، رب کی نافرمانی کروں، تو مجھے بڑے دن کا عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو ان رسول اللہ نے کیا کیا کہ اللہ کے احکامات کی عمل کیا، اتباع کیا، فرما برداری کری۔ تو یہ رسول اللہ نے کیا تو یہ رسول کی سنت ہے نا، جو رسول نے کیا وہ رسول کی سنت ہے۔ رسول کی سنت کیا ہے کہ انہوں نے جس طرح 100% اللہ کے ہدایت پہ عمل کیا وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو جنہوں نے یا تو یہ عمل نہیں کیا 100% اللہ کی ہدایت پہ، یعنی ان کی پوری زندگی رسول اللہ کی طرح اللہ کی ہدایت کی روشنی میں نہیں گزری، یا انہوں نے ایک دم کفر کر دیا کہ زبان سے منع کر دیا، یا ڈھاک کے پیچھے ڈال دیا، چھپا دیا، اور زندگی اپنے انداز سے گزاری، ان لوگوں کی وہ کیفیت ہوگی کہ جس طرح ہم جاتے ہیں نا کبھی اگر ایئرپورٹ پہ، تو سامان جب ایکس رے ہوتا ہے تو ہر چیز دکھ جاتی ہے چیک کرنے والے کو، اور ایک چھوٹا سا نیل کٹر بھی آپ کے سامنے میں کہیں رکھا ہے تو وہ سامان کھلوا کے کہتے ہیں یہ الاؤڈ نہیں ہے، نیل کٹر نکال دیجیے، ذرا سی چیز بھی نہیں چھپتی۔ تو وہاں بھی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ لوگ یہ کہیں گے یہاں تو کچھ چھپ ہی نہیں رہا، ہر چیز سامنے، اب ہم کیا بات بنائیں، کیا بولیں۔ تو اس وقت وہ خفت ہوگی کہ گویا جسے کہتے ہیں کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کہ میں ہوتے ہی نہیں، اس سے تو یہ ابھی زمین میں مل جاؤں، کسی طرح سے مجھے کوئی اسکیپ مل جائے، زمین میں دھس جاؤں، ختم ہو جاؤں میں، کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کھل جائے گی اور انہیں اپنا رزلٹ سامنے دیکھنے لگے۔ میرے خیال میں یہاں ہم آج رکتے ہیں طارق صاحب، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ جی السلام بہتر، علیکم۔ وعلیکم السلام۔